رحمت کو عطا فرمائی گئی، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کعبہ کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اللہ کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں شروع کر سکوں، اور اے اللہ تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، اور وہ 5 پہاڑ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس پہ نام ابو بکر صدیق لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح 2 پتھر لگائے، اور ان 2 پتھروں پر بھی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض یہ کہ 5 اصحاب سے سچی محبت کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں، تب کہنے لگے کہ اے اللہ، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور روزی دے ان لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا میرے نزدیک ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور